نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 46 اور 47۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ اپنے باپ سے فرمایا کہ تم کن کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ آپ نے خدائے رحمان کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ اسی راستے پر چلتے رہے اور آپ نے اپنے طریقہ کار کو نہ بدلا تو کہیں ایسا نہ ہو رب رحمان کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ بڑی محبت سے، بڑے ادب سے اپنے باپ کو سمجھاتے رہے، مگر بجائے اس کے کہ باپ آپ کی بات کو مان لیتا، آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا، وہ الٹا دھمکی دینے پر اتر آیا۔ ارشاد فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، وہ کہنے لگا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرنے والا ہے؟ یعنی باپ اب سختی سے سرزنش کر رہا ہے کہ تم میرے بتوں سے اعراض کرتے ہو، ان کی توہین کرتے ہو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لئن لم تنتہی، اگر تم اس حرکت سے باز نہیں آئے، میرے معبودوں کے خلاف بد اعتمادی تم پھیلاتے رہے، لأرجمنک، تو میں تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اور باپ نے یہ بھی کہا وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی کہ عرصہ دراز کے لیے مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ایک عالم اور جاہل میں یہی فرق ہوتا ہے جو یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ باپ نے جواب میں نہایت سخت رویہ اختیار کیا۔ سنگسار کرنا سخت ترین سزا تصور کی جاتی ہے، اور زمانہ قدیم سے یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ اگر کسی کو آخری اور انتہائی ہولناک سزا دینی ہوتی ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وطن تھا اور وہاں پر جو قوم آباد تھی، ان کی آخری اور حتمی ہولناک سزا بھی یہی سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان سے کہا کہ اگر تم میرے ان معبودوں کی عبادت اور الوہیت کے انکار اور ان کے متعلق اپنی ان باتوں، نفرتوں، نصیحتوں اور اپنے اس عقیدے اور تعلیم سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر کے قتل کر دوں گا۔ شریعت اسلامیہ میں رجم یعنی سنگسار کرنے کا حکم شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے مخصوص ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے بھی شرائط مقرر فرمائی ہیں، جس کی پوری تفصیل سورۃ نور میں انشاءاللہ آئے گی۔ اور باپ نے دوسری بات یہ کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاں بخشی کی ایک صورت سامنے رکھ دی، اور وہ یہ کہا کہ تم میرے سامنے سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ اور آئندہ میرے سامنے نہ آنا۔ میری توقع کے برخلاف جو رویہ تم نے اپنا رکھا ہے وہ ہرگز میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گالی کا جواب دعا کے ساتھ دیا۔ قال سلام علیک، کہنے لگے اے میرے باپ، اے ابا جان، تجھ پر سلامتی ہو۔ سلام
کہنا در حقیقت دعائیہ کلمات ہیں جس سے دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا مقصود ہوتا ہے۔ جس طرح ملاقات کی ابتدا میں ان کلمات کو کہا جاتا ہے، اسی طرح جدائی کے وقت بھی ان کلمات سے اجازت حاصل کی جاتی ہے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ جاہل مطلق جو خود تو بات سننا نہ چاہتا ہو، البتہ اپنی بات لازمی طور پر منوانا چاہتا ہو، لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اس سے یہی معنی مراد ہے۔ اور سورۃ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے طریقے پر رہو، ہم تم سے علیحدہ ہوتے ہیں، کیونکہ جہالت کا جواب جہالت سے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ ہمدردی کا پورا حق بھی ادا کر دیا۔ کہنے لگے سأستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا، کیونکہ انہ کان بی حفیہ، میرا پروردگار میرے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے اور امید ہے کہ میری دعا رائے گاں نہیں جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ آزر کے اس دھمکی آمیز بات کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات سلام علیکہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے انتہائی مؤدبانہ انداز سے فرمایا کہ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ مجھ سے دور اور کنارہ کش ہو جا، تو پھر میری طرف سے سلام قبول کر لو۔ اب آپ سے کچھ کہنا اور سننا سب فضول ہے، اس لیے میں آپ سے مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ آپ کی ضد و عناد کی وجہ سے میری نصیحت اور تبلیغ کا آپ پر الٹا اثر پڑ رہا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ میری اور آپ کی راہیں جدا ہو جانی چاہیے، اس لیے میں آپ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرا آپ آخری سلام قبول فرما لیں۔ دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی سأستغفر لک ربی، اب میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا۔ یعنی انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا کہ آپ نے تو میری بات، میری نصیحت اور تبلیغ کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن میں آپ کے متعلق اپنے پروردگار سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو آپ کی موت آنے سے پہلے اسی دنیا میں جیتے جی ہدایت عطا فرما دیں، اس لیے کہ آخرت میں اسی کی وجہ سے مغفرت ہوگی۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، انہ کان بی حفیہ، یعنی مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگر پروردگار عالم نے تکوینی طور پر آپ کی ناکامی کا فیصلہ نہ کر لیا ہو تو وہ ضرور آپ کے حق میں میری دعا قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ میرا پروردگار وہ ایسی ذات ہے جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اور مجھ پر تو اللہ رب العزت کی خصوصی مہربانی ہے، لہٰذا میری درخواست بھی رائے گاں نہیں جائے گی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مشرک کے لیے بخشش کی دعا کی جا سکتی ہے، درست ہے یا نہیں؟ جبکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورۃ توبہ میں ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ قطعی طور پر جہنمی ہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنے باپ کے لیے دعا کا وعدہ کیا بلکہ فی الواقع دعا کر بھی دی۔ سورۃ ابراہیم میں ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے پروردگار مجھے بھی بخش دیجئے اور میرے والدین کو بھی۔ تو اس بات کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی فرما دی کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، سورۃ توبہ۔
ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت ایک وعدے کی بنا پر تھی جو انہوں نے کر رکھا تھا، لیکن جب بعد میں واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے، یعنی اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہوگا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے محسن اور مربی تھے۔ وہ مشرکوں کے مقابلے میں آپ کی بڑی حمایت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا تھا اور آپ ایک گھاٹی میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، تو وہاں بھی چچا نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور وہ مشکل حالات میں اور وہ مشکل ایام آپ کے ساتھ ہی گزارے، مگر ایمان قبول نہیں کیا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سأستغفر لک ربی، میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا، مگر ساتھ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پھر مجھے منع کر دیا، کیونکہ مشرکوں کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ فرماتی ہیں علماء کرام کہ مشرکوں کی زندگی میں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما کر مغفرت کا اہل بنا دے، یعنی ان کو ہدایت نصیب فرما دے، مگر کفر و شرک کی حالت میں ہی مرنے کے بعد ان کے لیے دعا درست نہیں، کیونکہ جو کفر و شرک کی حالت میں مر گیا وہ ازلی جہنمی قرار پایا۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز میں وہ کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میری بھی بخشش اور مغفرت فرما دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو اب یہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، جبکہ ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، خود اسلام میں داخل ہو گئے، جبکہ ان کے والدین اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ کافر اور مشرک تھے۔ تو اب جب وہ ہر نماز میں والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی کہہ کر، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس ضمن میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا کے مصداق ان کے قریبی والدین نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے مصداق پوری نسل انسانی کے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہوں گی، جو کامل درجے کے مومن اور اولین والدین ہیں انسانیت کے۔ اللہ رب العزت کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔